الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 2 نشستوں سے ہم ماں باپ کے ادب و احترام، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 29 مارچ 2019 بمطابق 22 رجب المرجب 1440 ہجری اس سلسلے کی تیسری نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ کہو اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کرتے ہوئے مجھ پر رحم کیا. یعنی ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ شکر کے تو بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ میں بھی بتا دیتا ہوں. جبکہ پچھلے جمعے جو میں نے عرض کی تھی اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے سامنے عاجزی انکساری کی جائے، ماں کا خیال رکھا جائے کہ اس نے اسے بڑی مشکلوں سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا، پھر 2، 2.5، 3 جتنے بھی سال کی دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے وہ اس نے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پرورش کی، دودھ پلایا اس کو. تو یہ تمام تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. تو ان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے ہمیشہ عاجزی انکساری کا معاملہ رکھا جائے اور
ان کے حق میں ہمیشہ دعا کی جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا خود اللہ نے فرمائی کہ اس طرح دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا، اب یہ دعا جو بظاہر مطلب ہے اس کے، تو یہ ماں باپ کی زندگی میں ہی اس کو مانگی جائے، اس کے جو الفاظ کا جو مطلب بنتا ہے یہ ہے. لیکن اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تب بھی اگر یہ دعا کی جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی مغفرت کی دعائیں جو ہے وہ لازماً اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نقل فرمایا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اور ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور جو بھی دعا میں مانگا کروں مجھے شرف عطا فرما کہ وہ میری دعا قبول ہوا کرے. تین باتیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، حالانکہ انبیاء علیہ السلام دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا کر رہے ہیں. تو آج کا مسلمان جو ذرا ذرا سی پریشانیوں پہ نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جب ان سے نماز پڑھنے کا کہا جائے تو وہ کہتا ہے جی وہ دعا کرو میرے لیے، اللہ کرے گا تو میں نماز کے لیے آ جاؤں گا. دوسروں سے دعا کرواتا ہے، خود دل میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کے ارادہ نہیں ہوتا. تو جو نمازی بننا چاہتا ہے بے شک وہ دوسروں سے بھی دعا کروائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، اور نماز کے لیے حرکت کرے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے. انسان گھر سے کچھ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ راستے بناتا ہے، گھر میں بیٹھا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا یعنی پکا نمازی بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اور ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہو، تو ایسی قبولیت عطا فرما. اور ربنا اغفر لی، اے اللہ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما. ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. وللمؤمنین، اور جتنے بھی مومن ہیں ان کی بھی، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن آ جائے، جب حساب کا دن قائم کیا جائے، ہم سب کی مغفرت. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مجھ پر ایمان لایا اس کو بخش دے. اور اولیاء کرام، انبیاء کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، سب نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی. خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. تو دیکھو کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور ماں باپ کی شکر ادائیگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے دعائے خیر ہمیشہ کرتا ہے. رب ارحمہما، اور دعا بھی ایسی بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، دعا بھی ایسی بتائیے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو یاد کرے. رب ارحمہما، اے ہمارے رب، اے میرے رب
رحم فرما میرے ماں باپ پر، ان دونوں پر، کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری پرورش کرتے ہوئے۔ پرورش کب سے کی ہوئی ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی پرورش کب سے شروع ہوتی ہے؟ دنیا میں آ کر نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کا لوسڑا بنتا ہے تو اس کے بعد اس کی پرورش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کے جسم کی جتنی بھی انرجیز ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ اسی غذا کے ذریعے اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ پیدا ہونے کے بعد انہیں پھر جس طرح پالتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی ہوئی چھپی بات نہیں۔ تو ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں، میرے چھوٹے پن میں مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے، اس طرح کی مہربانی تو بھی ان پر فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرما رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت اللہ عز و جل کے نزدیک ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میں نے ایک آپ کے سامنے دعا پڑھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس چیز پر غور کریں۔ آج کل بلکہ کافی عرصے سے، بہت شروع سے ہی یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، بت پرست تھے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ لَا تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے باپ تم بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ مشرک تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نظریے کو سامنے رکھا جائے۔ اب ایک عام مسلمان، جتنے بھی عام مسلمان ہیں جو تھوڑا بہت دین جانتے ہیں، تھوڑی بہت شریعت جانتے ہیں، عالم کی بات نہیں کر رہا، جو تھوڑی سی شریعت جانتے ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ کسی کافر کے لیے اس کے مر جانے کے بعد دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے، ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر بقول شخص لوگوں کے مطابق اگر مشرک تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، صرف اکیلی نہیں کی، خوبی کی بات، بڑی مزے کی بات، اکیلے نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک کروڑوں اربوں خربوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو مشرک کے لیے دعا تو ہوتی ہی ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، تو ان کے لیے دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر کوئی اتنا سا مسئلہ سمجھا دے مجھے آ کر، یا خود سمجھنے کی کوشش کرے کہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ ابن، الف بے اور تنوین کے ساتھ ابن، اور ایک ہوتا ہے والد۔ ایک ہوتا ہے ابن اور ایک ہوتا ہے والد۔ والد وہ ہوتا ہے جس کے نطفے سے انسان پیدا ہو، جو سگا باپ ہوتا ہے، یاد رکھیں، جس کا وہ خون ہوتا ہے، جس کے نطفے سے وہ بنا ہے، وہ سگا باپ، وہ کہلاتا ہے والد۔ اور ابن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ابن کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، ابن کا مطلب چاچا بھی ہوتا ہے۔ ابن کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور ابن کا مطلب چاچا بھی ہوتا ہے، سگا چاچا، اس کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، بعض قومیں ہیں جن کے اندر تایا کو کیا کہتے ہیں؟ تایا ابو۔ اگر باپ کا بڑا بھائی ہے تو کیا کہہ دی؟ بڑے ابا کہہ رہے ہیں۔
بڑے ابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی باپ کا بڑا بھائی، تایا۔ تو ہمارے پاکستان میں بھی بعض قومیتیں پاکستان ہندوستان میں ایسی ہیں کہ جو چاچا کو باپ کہتے ہیں، پنجاب کے اندر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں ہی ایک دو علاقے ہندوستانی پنجاب میں اور ادھر پاکستان کے پنجاب میں کہ وہ بعض باپ کو چاچا بھی کہتے ہیں، باپ کو چاچا کہتے ہیں۔ برحال ہر زبان کا اپنا اپنا طرز تخاطب ہوتا ہے، مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا وہ چچا بت پرست تھا، تو آپ اپنے چچا کو نصیحت فرمائے تھے کہ اے چچا بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے۔ تو چونکہ عربی زبان میں ابن چاچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ ابراہیم نے اپنے چاچا سے کہا، تو وہ چاچا تھا، باپ نہیں تھا۔ اگر وہ باپ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز کا ایسا سبق نہ بنا کے دیتا کہ لوگ قیامت تک ان کے باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے۔ بولیے آج ہم بچے کو سکھاتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ کس کے ماں باپ کے بخشنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ۔ تو جو مشرک تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ لوگوں کی انتہائی غلط فہمی ہے، یہ لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب اور جناب جو وہ فیس بک اور یہ جو واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا ان کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ بحث نظر آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کے والد تو جب کافر تھے تو فلانے تھے تو مشرک تھے تو یوں تھے، نام لے جاتے ہیں فوراً، حالانکہ اتنی بے وقوفوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ مشرک تھا تو اسی قرآن کے اندر جس قرآن میں اس کو بتوں سے پوجنے کا منع کیا جا رہا ہے، اسی قرآن کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی کے الفاظ کیوں ہیں؟ پھر یا وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، استغفر اللہ، نہ وہ غلط نہ وہ غلط، سمجھنے والا غلط ہے، جس نے غلط سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ تو خدا کے واسطے میری آواز جس تک پہنچے، جو میری اس بات کو سن لے سمجھ لے، وہ تھوڑا غور کر لے، وہ تھوڑا غور کر لے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پہلا پارہ، جب پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، ختم ہونے سے تھوڑا پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک قول ہے آخری رکوع کے اندر، پہلے پارے کے آخری رکوع میں، جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے، پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تم دیکھو کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، موت جب قریب ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا سب کو، اور آ کر کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میں جب فوت ہو جاؤں گا تو کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ کہتے ہیں ابا جان ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے، جو آپ کے باپ کا خدا ہے۔ اب ان باپوں کے نام لے رہے ہیں جو آپ کے باپ ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کتنے نام لیے باپ کے؟ بولیے 3 نام لیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ اب کوئی بھی تاریخ دان جا کر دیکھ لے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا باپ کون تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا تھے، تو یہ اسماعیل بیچ میں کون ہے؟ اسماعیل کون ہے بھائی؟ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ دادا 3 پشتوں تو سمجھ میں آ گئی، یہ بیچ میں اسماعیل کون ہے؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون ہے اسماعیل؟ حضرت یعقوب کے کون ہوئے؟ ارے کون ہوئے اتنا نہیں پتا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، تو اسماعیل کون ہوئے یعقوب کے؟ بولو نا۔ ارے تم لوگ رشتے بھی نہیں پتا، استغفر اللہ۔ ارے چاچا ہوئے نا بھائی، نہیں ہوئے چاچا؟ بھائی میرے باپ کا بھائی میرا کیا لگتا ہے؟ اچھا تم لوگ کے باپوں کے بھائی نہیں لگتے، سارے ایسے سارے سنگل ہیں، تو چاچا ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا نعبد الہ کا، آپ کے رب کو پوجیں گے، آپ کے باپ، الہ آبائک، اور آبا ابن کی جمع ہے، یعنی آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کو پوچھیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ باپ کے ساتھ ساتھ چاچا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ورنہ باپ تو اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل تو چاچا تھے، لیکن اللہ نے اس کو بھی باپ کہا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں، جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے، الف لام میم پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو پتہ چلا ابن جو ہے وہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن والد، لفظ والد صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا وہ سگا بیٹا ہوتا ہے۔ سوتیلے بیٹے کے لیے باپ وہ بھی والد نہیں ہوتا، اور چاچا تو والد ہوتا ہی نہیں۔ تو والد صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا وہ خون ہوتا ہے، جس کا وہ نطفہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولأبی نہیں کہہ رہے، شک ہو جاتا کہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، جس نے مجھے پیدا کیا اس کی مغفرت فرما۔ پتہ چلا طارق، آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور وہ جو شخص تھا آزر، وہ آپ کا چچا تھا، طارق کا بھائی تھا۔ وہ کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، بت بناتا تھا، اس کی باقاعدہ فیکٹری تھی، انڈسٹری تھی، گویا وہ بت بنا بنا کے بیچا کرتا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر اور ان کے ماں باپ کے اوپر ایسا الزام لگانے سے پہلے اپنی آخرت، اپنے ایمان پر نظر مار لینی چاہیے، ورنہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے بول بول کے۔ اور ایسے ہمیشہ وہ لوگ بولتے ہیں جو نا عاقبت اندیش ہوتے ہیں، علم پڑھ کے بھی آنکھ پہ جو پٹی باندھ لینا اسے کہتے ہیں جاہل۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی یار، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے اوپر شرک اور مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیتا ہے، الامان والحفیظ، کبھی کس پر کبھی کس پر، تو کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ تو اس جہالت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ میرا وہ موضوع نہیں تھا، لیکن اب اتفاق چھڑ گیا، میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو میں اسی پر گفتگو اپنی مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں شریعت کے چند اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس نے وضع کیے ہیں۔ جنت میں کتنے جانور جائیں گے؟ انسان تو جائیں گے ہی، انسان تو جنت میں جائیں گے ہی، مسلمان جو ہوں گے، لیکن کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ قیامت کے دن جتنے بھی جانور اکٹھے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا، ان کا حساب کتاب کر کے سارے مٹی بن جائیں گے، لیکن چند جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مٹی نہیں بنائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ کیوں داخل ہوں گے؟ وہ جنت میں کیوں داخل ہوں گے؟ اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ اب اصحاب کہف کا کتا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ کے ولیوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو معجزے سے پیدا ہوئی تھی، جس کو کافروں نے ذبح کر دیا تھا، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کی کونچیں کاٹ دی، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آپ کی نسبت سے جنت میں داخل ہوگی۔ وہ قصبہ اونٹنی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سواری کی تھی اور اسی پر آپ نے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، وہ اونٹنی، اس طرح آپ کی ایک دو اور اونٹنیاں ہیں، وہ جنت میں جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک خچر جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کرتے تھے، پھر اس کی نسل سے ایک یعفور نام کا گدھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، نسل چلتے 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 اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، وہ گدھا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں خالی نسبت ہے، ہاں ٹچنگ، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس اونٹنی نے کوئی نماز نہیں پڑھی،
اس اصحاب کہف کے کتے نے کوئی نماز کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، ان اونٹنیوں نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا. نسبت، تعلق. ٹھیک ہے، اب آؤ آخری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی، صرف آپ کے نسبت کی وجہ سے. اگر میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبتوں کو کتنا پسند فرماتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اپنے ایمان سے پوچھے، ارے مچھلی جس مچھلی کے اندر 40 دن تک اللہ کا نبی رہے، وہ تو جنتی ہو جائے، جس کے پیٹ میں نبی محمد 9 مہینے رہو وہ جہنم میں جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہیں جس کے پیٹ میں نور مصطفیٰ 9 مہینے تک پلتا رہا ہو، اس کے لیے یہ ایسا گندا عقیدہ رکھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں، خود یہ عقیدہ رکھنے والا جہنم کا راستہ تیار کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے. آج کل تو شاپرز کا زمانہ آ گیا ہے، سفید پولیتھین کی تھیلیوں کا زمانہ آ گیا ہے. آپ ذرا 15 20 30 سال پیچھے چلے جائیے، ذرا دودھ لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں دودھ والے کی دکان پہ، تو گھر والے آپ کو ایک ڈول ایک برتن دیتے تھے، جاؤ بیٹا دودھ لے آؤ. یہ جتنے بھی یہاں پہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے، مجھے یاد ہے میں بھی لے کے جاتا تھا ڈول. آپ میں سے وہ آدمی جس کو اس چیز کا تجربہ ہے ڈول یا برتن لے جانے کا، کبھی مجھے بتائیے کبھی میلا برتن لے کے دودھ لینے گئے آپ؟ گندا برتن لے کے دودھ لینے گئے آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ گندے برتن میں دودھ آئے گا پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یار مجھ جیسا آپ جیسا ایک کم عقل آدمی، نہ سمجھ آدمی ایک دودھ کے لیے صاف برتن چنتا ہے تو وہ رب اپنا نور رکھنے کے لیے ناپاک جسم تلاش کرے گا؟ کہاں عقل گھاس کرنے چلی گئی ہے، سوکھی گھاس. گیلی ہوتی تو کچھ اس کے وائٹامنز آتے دماغ میں جاتے تو کچھ آنکھیں کھلتی. یہ سوکھی گھاس کھا کے پتہ نہیں کیا گائے بکری کی طرح چرتے پھرتے اور منہ سے بکواس کرتے رہتے ہیں. ایک پاؤ ایک آدھا پاؤ دہی یا دودھ لینے کے لیے ہم صاف برتن لے کر جاتے ہیں، اور اللہ اپنا نور جس جسم میں رکھے وہ ناپاک ہو، کیونکہ کافر مشرک ناپاک ہوتا ہے. انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک ناپاک ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا اتنی عقل اتنی سمجھ بھی انسانوں کے پاس نہیں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچپن سے خدمتگار سے 10 سال آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، ایک مرتبہ ایسی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا یار چلو آج میرے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، تم لوگ پہنچو میں گھر جا کے انتظام کرتا ہوں. چنانچہ آپ چلے گئے، انتظام کیا، پیچھے سے دوست آ گئے اور کھانا لگا دیا، دسترخوان بچھایا اور کھانا ڈال دیا. اب جب کھانا کھانے لگے تو ایک صحابی ساتھی نے ایسی عذرائے تفنن کہہ دیا، ارے یار انس یہ اپنا دسترخوان تو دھو لیا کر، کتنا دیکھ میلا ہو رہا ہے، یہ جگہ جگہ اس کے اوپر تیل اور یہ دھبے پڑے ہوئے، اس کو دھو تو دیا کر. تو حضرت انس نے کہا کہ ارے ہاں یہ تم نے صحیح یاد دلایا، ایک منٹ ذرا یہ پیالیاں والیاں ہٹاؤ میں اس کو دھو کے لاتا ہوں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ارے نہیں نہیں بعد میں دھو، ارے نہیں میں بھی دھوؤں گا، برا لگ رہا ہے. اٹھایا، اب بجائے اس کے کہ باتھ روم جاتے کسی مٹکے کے پاس جا کے پانی نکال کے دھوتے، گھر کے اندر تندور جل رہا تھا جس میں روٹیاں پک رہی ہیں، اس تندور میں جا کے ڈال دیا اس رومال کو، اس دسترخوان کو. تو صحابہ نے کہا ارے 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 انس، ارے 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 اتنا تم برا مان گئے، ارے یار ہم نے تو خالی ایک بات کی تھی صفائی کی، اور تم نے دل پہ لے لی کہ تم نے اس کو بیچارے کو جلا ہی دیا، اتنا برا مان گئے. آپ نے فرمایا جلایا نہیں ہے، صبر تو کرو. تھوڑی دیر بعد وہ چمٹی لے کے اندر ڈالی اور نکالا تو وہ رومال بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا باہر نکلا. اب وہ صحابہ حیران، ارے
یہ ہم نے آگ سے دھلائی۔ کئی دفعہ دیکھیے یہ کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمال ہے کپڑے کے اندر۔ فرمایا اس کپڑے میں کوئی کمال نہیں ہے، جس طرح آج تم میرے مہمان بنے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر میں ایک مرتبہ مہمان بنے تھے۔ جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا، اسی دسترخوان سے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے، اسی دسترخوان سے ہاتھ پہنچ لیے تھے۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، اس کپڑے پر آگ اثر ہی نہیں کرتی، اس کو آگ جلاتی نہیں ہے۔ ارے جس کو میرے آقا تھوڑی دیر کے لیے کپڑے کو تھام لے اسے آگ کچھ نہ کر سکے، اور جس پیٹ کے اندر 9 مہینے رہی ہو یہ ذات، اس کو کیسے آگ چھوئے گی، اس کو کیسے آگ جلائے گی؟ تو یہ سب ایمان کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، لیکن جن کے دلوں میں، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا، محبت رسول نہیں ہوتی، ارے وہ بڑے وقت کے مفتی ہی کیوں نہ بن جائیں، وہ بڑے وقت کے مقرر ہی کیوں نہ بن جائیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ کر آنسو بہا بہا کر لوگوں کے آگے بڑے بڑی تقریری کیوں نہ کر دیتے ہو، اگر عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول سینے میں نہیں ہے، سب کچھ نامکمل، سب بیکار، سب بیکار ہے۔ عشق رسول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی تو کہہ رہا تھا کہ اس مچھلی نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھی، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی جناب صدقہ خیرات نہیں کیا، اونٹنی نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، یافور خچر نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن نسبت ملی جنت میں جا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے نمازیں پڑھی نبی کے پیچھے لیکن دل میں نبی کا بغض رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفن ہونے کے بعد بھی منع فرمایا، لا تقم علی قبرہ احدا، اے محبوب اس کی قبر پہ مت کھڑے ہونا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ مجھے نہ ان کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، نہ مجھے ان کی شہادتیں اچھی لگتی ہیں، نہ ان کے روزے، کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے محبوب نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، جب تک تیری محبت ان کے دل میں نہیں ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ تو وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نبی کے ساتھ جہاد کر کے، نبی کے سامنے زکاتیں دے کر بھی ناکام ہو جائیں، اور خچر صرف اپنے اوپر سوار کروا دے تو جنت کا حقدار ٹھہر جائے، اونٹنی اپنے اوپر سوار کر دے تو جنت کی حقدار بن جائے، اب یونس علیہ السلام کی مچھلی اپنے پیٹ میں 40 دن رکھے جنت کی حقدار بن جائے۔ نسبت کی بات ہے۔ ویکھو نہ ظہوری نو، نسبت نو ذرا ویکھو۔ مولانا ظہوری فرماتے ہیں شاعر، ویکھو نہ ظہوری نو، نسبت نو ذرا ویکھو، میں کو جہاں پر میرا غمخار بڑا سونا۔ جب ان کی نسبت ہے تو بس بیڑا ہی پار۔ اللہ تبارک و تعالی مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔